السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا۔ آج کے حلقے کشف المحجوب میں ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اعلیٰ حضرمی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ غزوے پر تشریف لے گئے۔ دریا پر پہنچے تو کچھ پانی تھا۔ انہوں نے قدم رکھا اور سب لوگ اس سے عبور کر گئے۔ قدم نہ تر ہوئے نہ وہ ڈوبے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی نسبت مشہور ہے کہ وہ راستہ میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک گروہ عین راستے میں کھڑا ہے۔ شیر نے راستہ بند کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر سے مخاطب کہ اگر اللہ کی طرف سے تو کھڑا ہے تو بے شک کھڑا رہے، ورنہ ہم کو راستہ دے ہم نکل جائیں۔ شیر کھڑا ہوا، آپ کے قدموں کو چوم چاٹ کر چلا گیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا ہوا میں بیٹھا ہے، پوچھا اے بندے تو نے یہ رتبہ کس چیز سے پایا؟ اس نے جواب دیا تھوڑی سی چیز سے۔ فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں نے دنیا سے منہ موڑا، اللہ کے حکم کی طرف متوجہ کی، اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہوا تو مجھ سے پوچھا کیا تو کیا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے ہوا میں مکان دیا جائے تاکہ میرا دل اہل جہاں سے بے تعلق ہو جائے۔ اس طرح ایک اجمی جوان نے مدینہ میں حضرت عمر سے ملنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جنگل میں کہیں سو رہے ہیں، تو دیکھا کہ زمین پر سو رہے اور درہ سر کے نیچے رکھا ہے۔ اس نے اپنے دل میں کہا جہاں میں سب فتنہ اس وجہ سے ہے، اب اسی کو میں قتل کر دوں اور میرے لیے آسان ہے۔ اس نے تلوار سونتی، وار کرنے کے لیے بڑا ہی تھا کہ دو شیر نمودار ہوئے، اس اجمی کو پھاڑ کھانے کے لیے دوڑے۔ اس نے واویلا کیا، اتنے میں حضرت عمر جاگ اٹھے۔ اس نے سارا واقعہ سنایا اور آخر کار وہ مسلمان ہو گیا۔ کرامات اور انبیاء کے معجزات حق ہیں۔ اس نے کہا مجھے میرے مکان میں، ہوا میں مجھے مکان چاہیے۔ میں نے اللہ سے کہا کہ میرے بندے تو نے دنیا سے منہ موڑا تو بتا تجھے پھر میں کیا دوں؟ تو کہنے لگا میں نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے ہوا میں مکان عطا کر، لہذا میں دنیا سے کٹا ہوا ہوں، ہوا میں معلق ہوں، وہیں میں رہتا ہوں۔ دنیا کسے کہتے ہیں کہ دنیا سے منہ موڑا؟ ایک درویش کہنے لگے کہ کچھ لوگ تھے دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے اور لوگوں کو عبادت کی تسبیح کے اعمال کی دعوت دیتے تھے، اور انہوں نے اپنی بیگوں کے اندر، بستروں کے اندر پتھر رکھے ہوئے تھے اور پتھر رکھ کے کہتے تھے کہ یہ پتھر سونے کے ہو جائیں گے، ہم نے دنیا سے منہ موڑا ہے۔ مجاہدے بہت زیادہ کرنے کی وجہ سے اتنے چڑچڑے ہو گئے تھے کہ تھوڑی سی چیز بھی ہوتی تھی تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں ان سے متاثر ہوتے تھے اور وہ لوگوں کو بہت زیادہ سخت گفتگو سے لیتے تھے۔ ان کے اندر برداشت ختم ہو گئے، کہتے ہیں ہم دنیا سے منہ موڑیں گے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کچھ لوگ نماز جمعہ کے بعد بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے تسبیح کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کون ہو؟ کہ نحن متوکلین، ہم متوکل ہیں، دنیا سے منہ موڑ کے چل رہے ہیں، ہم یہیں بیٹھیں گے، اللہ یہیں کھلائے پلائے گا۔ تو آپ نے درے سے ان کی خبر لی اور فرمایا کہ میرا اللہ تو کہتا ہے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جمعے کے بعد نکلو، منتشر ہو جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، تم کہتے ہم متوکل ہیں۔ دنیا کس چیز کا نام ہے؟
کہنے لگے خیال کرنا جیب کو پیسوں سے خالی نہ رکھنا کہ میں نے دنیا سے منہ موڑنا ہے. یہی پیسے اگر جیب سے چلے جائیں انسان ایمان سے چلا جاتا ہے, ایمان ہی ختم ہو جاتا, ہر چیز ختم ہو جاتی. دنیا کسے کہتے ہیں؟ حب الدنیا راس کل خطایا, دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے. کلاب الدنیا, یہ دنیا کے کتے. عبد الدرہم عبد الدینار, یہ درہم اور دینار کے بندے, ان کے پجاری کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو اس کا ایک عمل بتاتا ہوں, سارے کھڑے ہو جائیں. آپ کھڑے ہوئے ہیں اپنی جگہ سے, کھڑے ہوئے ہیں تو جگہ تو نہیں چھوڑی, جگہ نہیں چھوڑی. پاؤں کہاں ہیں؟ زمین پہ ٹکے ہوئے ہیں, بیٹھے ہیں. دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے, سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. پر میں نے مینا کے بازار میں دیکھا, غور سے سننا, مینا کے بازار میں دیکھا, مینا کے بازار میں ایک بندہ کپڑا بیچ رہا, کپڑا بیچ رہا ہے. میں نے اس کے دل پہ توجہ ڈالی, اس کا دل دنیا سے لگا ہوا نہیں تھا, پیسے لے رہا ہے, کپڑا دے رہا ہے. اس کا دل اللہ کی ذات کے ساتھ لگا ہوا تھا. کہا میں نے کعبہ کے دیوار کے ساتھ دیکھا ایک بندہ چپک کے رو رہا ہے, آنسو بہ رہے ہیں. دل پہ توجہ ڈالی تو دل دنیا میں تھا, بظاہر اللہ کے ساتھ لگا ہوا تھا. یہ دنیا ہے, مینا کے بازار والی دنیا نہیں. ایک بندہ روزی کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, رزق حلال کے لیے کوشش کر رہا ہے, ساتھ نماز اور عبادات کو وقت دے رہا ہے. یہ دنیا نہیں ہے, یہ دین ہے, یہ عین عبادت ہے, خود عین عبادت ہے. سب کو چھوڑ, ہر چیز ختم, کسی مسجد یا جنگل میں بیٹھ گیا, جنگل میں بیٹھ گیا. پوچھا کون ہو؟ کہا میں دنیا سے بیزار ہوں. اور کچھ عرصے کے بعد, ہر آہٹ کے بعد احساس ہوا کہ کوئی روٹی لائے گا, بھوک بہت لگی. تو بولو یہ دنیا ہے یا کاروبار کرنے والا دنیا؟ یہ دنیا جس کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ گئی, جس کا جذبہ لوگوں کی جیبوں پہ گیا. ایک زبان کا سوال ہے, ایک دل کا سوال ہے. دل کے سوال کو اشراف نفس کہتے ہیں. ایک زبان کا سوال ہے, ایک دل کا سوال ہے. دل کے سوال کو اشراف نفس کہتے ہیں. ایک وقت آیا کہ اس نے مال دولت چیزوں یا مزدوری نہ کر کے اپنی جیب کو ختم کر دیا. اب اس کا دل سوال کر رہا ہے, ایسی جوتی میری ہوتی, یہ لقمہ میرا ہوتا, چلو کپڑا ہوتا, چلو کچھ نہ ہو میرے پاس کرایہ اور ضرورت ہوتی. یہ دنیا ہے. اور ایک بندے نے رزق حلال اور محنت کی, اور محنت کرنے کے بعد بچوں کو وقت بھی دیا, عبادت کو وقت بھی دیا, تسبیح کو وقت بھی دیا. وہ دنیا نہیں ہے, نہ وہ دنیا دار ہے, نہ وہ دنیا دار کتا ہے, نہ وہ عبد الدرہم بندے درہم دینار کا بندہ ہے. آقا میرے نے ایک بندے سے ہاتھ ملایا, اس کے ہاتھ سخت تھے. آپ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ, محنتی تو اللہ کا ولی ہے. حبیب کہتے ہیں اللہ کے دوست کو, ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو. اچھا تیرے ہاتھ سخت ہیں, فرمایا القاسب حبیب اللہ. قدرت اللہ شاہب کہتے ہیں میں جھنگ میں ڈی سی ہوتا تھا تو وہاں لاٹیں تقسیم ہو رہی تھی.
जमीनों की तकसीम हो रही थी, 1,12.5 एकड़ की आधे मुरब्बे की होती है। तो कहा मेरे पास बहुत सिफारिशें आई, मैं हाथ मिलाता था और हाथ मिला के कहता था इसको 1 लाख दे दो, इसको 2 दे दो, और इसको खुद 2 ही ना। जिसका हाथ सख्त होता था और पता चलता था कि मजदूरी वाला हाथ है। और कहा कि मेरे पेश नजर वही हुजूर का फरमान था, हुजूर ने एक बंदे से हाथ मिलाया, उसका हाथ सख्त था। कहा अलका से वो हबीबुल्लाह, तू तो अल्लाह का दोस्त है, तू तो अल्लाह का वली है। सब कुछ छोड़ देना, बीवी बच्चों को भी भूल जाना, मजारों पे पड़ा है, दरबारों पे पड़ा है, तस्बीखाने में पड़ा है, फला जगह पड़ा है। ये दुनिया, ये तो खुद दुनिया है। और कोशिश करना और मेहनत करना और साथ तस्बीह और तस्बीखाने को वक्त भी देना, ये दुनिया नहीं है, ये इबादत है। हाँ, तेरा कोई जरिया है, अगर ऐसा जरिया है, ऐसा जो जरिया आमदनी से तेरे घर की जरूरियात पूरी हो रही हैं और तूने तस्बीखाने और इबादत को वक्त दिया हुआ है, तो दुनिया नहीं है। कोई जरिया है। रूहानियत के कदम बड़े मोहतात कदम है, रूहानियत के कदम बड़े एहतियात के कदम है। क्यों कहते हैं अपने आप को किसी फकीर के हवाले कर दें? ये हवाले करने से ये जिंदगी मिलती है। आखिरी अशरे का एहतिकाफ क्यों फरमाया? दुनिया से कट के, घर से कट के, जिंदगी से कट के इसलिए फरमाया कि साल के 365 दिन सिर्फ माल दुनिया, वसाइल असबाब, साल का 1 अशरा 10 दिन ऐसे हो जिसमें कोई ख्याल ना हो, सिर्फ अल्लाह का ख्याल हो। उसकी मिसाल कैसे है? बाजों का ना, बाज बंदे जो आम पतीला और कढ़ाई होती है जो हर वक्त आग पे रहती है, उसको रोज अंदर धोते हैं, बाहर नहीं धोते है? अंदर धोते हैं, बाहर नहीं धोते। फिर क्या करते हैं? साल में 1 दफा खूब धो के उसके ऊपर मिट्टी की तह चढ़ा देते हैं। मेरा अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे साल में 10 दिन ऐसे दे दे, जरा बाहर भी धो दे, अंदर भी धो दे, अपने आप को मेरी मोहब्बतों का कैद कर दे। या अल्लाह मैं तेरी इश्क का कैदी हूं, मैंने 10 दिन अपने आप को तेरे इश्क का कैदी बना दिया, तेरी मोहब्बतों का कैदी बना दिया, तेरे नाम का, तेरी उल्फतों का कैदी बना दिया। आखिरी अशरे का तस्बीखाने में एतिकाफ, मुहद्दिसीन और फुक़हा कहते हैं, उलमा और मुफ्तियान कराम कहते हैं, जहां जुमा और जमात होती है वहां एतिकाफ होता है। जुमा, यहां जुमा भी होता है, जमात भी होती है। अल्लाह पाक का अपने आप को मोहब्बतों में कैद कर देना। आखिरी अशरा, ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया नहीं है। ये वो जिंदगी की जरूरत है कि अल्लाह पाक की मोहब्बत में कैद करेगा, दिन रात सिर्फ अल्लाह का नाम लेगा, दिन रात सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में रहेगा। अल्लाह जल्ला शानुहु इससे खुश होंगे, इससे राजी होंगे। कहने लगा कि अक्सर एतकाफ करते वही हैं जो मसरूफ होते हैं, जो जिंदगी में फारिग है वो एतकाफ के लिए अक्सर कम कबूल होते हैं। मुझे ये बात एक मस्जिद के खादिम ने बताई, सारी जिंदगी के अंदर को 40-47 साल मेरी गुजरी है। कहने लगे अक्सर मसरूफ लोग आखिरी अशरे के एतकाफ में आते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो फारिग हो और वो मस्जिद में आ जाएं। आप सारे मसरूफ बैठे हुए हैं, किसी की रोजी, किसी का धंधा, किसी का काम, किसी का कारोबार। कोई है कारोबार नहीं चलता, कारोबार तो है, मेहनत मजदूरी, अब सारे वो बैठे हैं।
آخری عشرے کے اعتکاف کا لمحہ آ پہنچا ہے. اب اس لمحے کو کیسے، ایک طرف 20 دن کی مزدوری ہے، محنت ہے، اب مزدوری پانے کا وقت ہے، اور مزدوری اور لمحے پانے کا وقت ہے، اور جھولیاں بھرنے کا وقت ہے. تسبیحانے میں تو ویسے بیٹھے ہیں، ویسے ہی بیٹھے ہیں، تھوڑی سی پابندی ہو جائے گی، سوائے بیت الخلا کے کھانے کے باہر نہیں جائیں. وہ تو پہلے ہی نہیں جاتے. آپ کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف، آپ کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف مجاہدے کا ذریعہ نہیں بنے گا. جو نیا آئے گا اس کے لیے بنے گا. نیا پنچھی آ کے پہلے تڑپتا ہے، آپ بھی تڑپے تھے پنجرے میں، تڑپے تڑپے تڑپے. اس نے کہا بس اب گزارا کر نہیں رہے. 20 دن کی مشق تھوڑی مشق نہیں ہوتی، ایک مشق ہے. ایک آزاد پنچھی ہے، آزاد پرندہ ہے، اور اس آزاد پرندوں کو پنجرے میں ڈالا اور پنجرے کے باہر سے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے عشق اور محبت کا قیدی ہوں. کہا تڑپ کیوں رہا ہے؟ کہ اللہ کیا کروں، ساری زندگی آزاد گزاری ہے، 2-4 دن میں اپنے آپ کو سمجھا لوں گا. اور آپ نے سمجھا لیا. ہاں سمجھا لیا. انہیں کہا زندگی یہی ہے، اسی زندگی میں چلنا ہے. اپنے آپ کو آج اللہ کی محبت کا قیدی بنا دو، ساری عمر قبر کا قیدی بننا ہے. تھوڑا سا وقت اللہ کی خاطر ادھر ادھر کر دو، ساری عمر بے بس زندگی گزارنی ہے. دیکھیں ان 60-70 سال 50 سال 80 سال سے پہلے بھی ہمارا وجود نہیں تھا، بے بس زندگی تھی، ماں کے پیٹ میں اپنے بس میں نہیں تھے، اور اس کے بعد بھی بے بس، قبر کے پیٹ میں اپنی زندگی نہیں، بے بس ہوں گے. اللہ نے تھوڑا سا وقت دیا ہے کہ تو چاہے ہاتھ ہلا لے، کھول لے، کر لے، تیری مرضی ہے. یہ مرضی کے 4 دن دی ہیں. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی تو انتظار میں، ان حسرتوں سے کہہ تو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. یہ 4 دن ہے. اب آخری لمحہ آ گیا ہے کشکول بھرنے کا، جھولیاں بھرنے کا، گھر بھرنے کا، کاروبار بھرنے کا، دل بھرنے کا، ایمان پانے کا، روح پانے کا، روحانیت پانے کا، عزت دولت پانے کا. آخری لمحہ آ گیا. آخری لمحہ اب آیا، اب آیا آخری لمحہ. آپ نے تو اپنے آپ کو اللہ کی محبت کا، عشق کا قیدی پہلے ہی بنایا ہو. نہیں بنایا ہو تو پہلے ہی بنایا ہو. اس کے عشق کا قیدی پہلے بنایا ہوا. اب اس قیدی کو آخری عشرہ قید سے خلاصی کا وقت ہے، قید ہونے کا وقت نہیں ہے. یاد رکھنا، ایک مہینے کا دل کا نظام اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا بہت بڑا مجاہدہ ہے. ابھی پتہ نہیں چلے گا، بس جس وقت برتن ملے گا نا اور برتن کے اوپر سے کپڑا ہٹائیں گے اور اندر کیا چیز ہے. ہاں یہاں ڈیفنس لاہور میں بارڈر کے قریب میو رہتے ہیں، زیادہ میواتی رہتے ہیں. ایک بابے کی زمین جو ہے، مجھے پراپرٹی ڈیلر نے بتایا، زمین اس کی ڈیفنس میں آ گئی، قیمتی ہو گئی، سفید پوش آدمی. اس نے کہا بابا جی آپ کا بینک بیلنس؟ اس نے کہا مجھے بینک کا پتہ نہ ہے، مجھے نوٹ دکھا. مجھے کیا پتا بینک کیا ہوتا ہے، بابے کو کیا پتا بینک کیا ہوتا ہے، چیک کیا ہوتے ہیں. بابا جی کو جب نوٹ دکھانا، ہاں بابا وہیں مر گیا. ہمارے ایک چودھری صاحب تھے تو مجھ سے کہنے لگا چودھری صاحب خوش ہو کہ میری زمین جو ہے، میری زمین سبزی منڈی میں آ گئی ہے. سبزی منڈی اندرون شہر میں تھی اور اندرون شہر میں سے باہر نکلی ہے، حکومت نے اعلان کیا ہے، اور میری زمین سبزی منڈی میں آ گئی ہے اور بہت قیمتی ہو گئی ہے. اس کی چہرہ دیکھ کے، جہاں دیدہ انسان تھے چودھری صاحب، بڑے جہاں دیدہ.
چہرہ دیکھ کے کہنے لگے اللہ خیر کرے، صبح ان کے جنازے کا اعلان ہو رہا تھا، خوشی سے مر گئے۔ اگر میرا اللہ آپ کے 1 مہینے کی محنت، 20 دن کی محنت کھول دے اور ایسے آپ کو ملے، ایسے 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 ملے، اور اوپر سے کپڑا ہٹائے، ہاں وہیں مر گیا۔ میرے رب نے نظام جو قیامت کے دے گا، پھر دل بھی اس کے مطابق دے گا، حوصلہ بھی اس کے مطابق دے، دل بھی اس کے مطابق، تو اللہ حوصلہ بھی اس کے مطابق عطا فرمائے۔ بس اب آخری اشرہ ہے، قیدی تو ویسے بنا ہے، اللہ کی محبت اور عشق، قیدی ویسے ہی بنے ہوئے ہیں، اب آخری لمحہ ہے، اپنے آپ کو اس کی محبتوں کا اور قیدی بنا دیں، اور اپنے من کو کہیں کہ تجھے من مبارک ہو، تو نے میرا ساتھ دیا ہے پورا 20 دن، اب تھوڑا سا اور ساتھ دے دے، اب جھولیاں بھرنے، مرادیں پانے، آسیں پانے، امیدیں پانے اور خیریں پانے اور مزدوریاں پانے کا وقت۔ ہاں بڑا کریم ہے، لا یضیع اجر، میں کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک حل جزاء الاحسان الا، او میرے ساتھ معاملہ کرو۔ اگلے تیسری دلیل دیتا ہوں، حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من، اور میرے ساتھ تجارت کرو، کچھ دے دو کچھ لے لو۔ تو یہ آخری اشرہ، آج کتنا روزہ ہے؟ 19واں روزہ ہے، آخری اشرہ آ گیا، آمد 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 آ گیا۔ طلع البدر علیہ، وہ حضور ایسے پہاڑی سے ایسے آئے تھے تو بچے جمع تھے، بے ساختہ کہا او 14ویں کا چاند آ گئے، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند، تو اس کی چھوٹی سی ایسی کرن، تو آخری اشرے کے 14ویں کا چاند آ گیا۔ اور آپ کو مبارک ہو جنہوں نے 20 دن انتظار کیا، مجاہدہ کیا، نفس کی چاہتوں کی جنگ لڑی، اندر جنگ لڑی، اور جنگ لڑ کے کامیاب ہو گئے۔ اب اس جنگ میں انشاءاللہ تعالی غنیمت پانے کا وقت آ گیا۔ ہاں انشاءاللہ حوصلہ بڑا کرنا ہے، 2-4 بندے اور آ جائیں تو اسی حال میں سما جائیں گے، کیونکہ ہم میں سے ہر بندے نے 2 بندے کی جگہ لی ہے، چادر گھر سے لائے بڑی ڈبل بیڈ شیٹ والی، اور بعض ایسے بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے تو بندوں کو کرنٹ لگتے ہیں، ایک میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کرنٹ لگتا ہے، بندہ ادھر گیا، یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ نہیں زندگی۔ اس کے ساتھ بندہ لگا کیوں ہے؟ اس کے ساتھ بندہ کیوں لگا ہے؟ اس نے کہا کہ بابا ٹکٹ دکھاؤ، ٹرین کی ٹکٹ دکھاؤ۔ اس نے کہا ٹکٹ ہے، بیگ میں پڑی ہے۔ انہوں نے کہا لے آؤ۔ انہوں نے کہا 100 رکعت نماز نفل۔ اللہ اکبر، چاہیے 100 رکعت کٹھی نفل کی نیت۔ چلو شکر ہے جاگ گئے۔ بس یہی ہے، تھوڑا سا سمیٹ لیں۔ قبر میں کتنی جگہ لینی؟ بس اتنی جگہ ہے۔ گھر میں بستر میں سمیٹ کے، آپ ڈبل بیڈ میں بھی سوئے نا گھر میں، تو ایک کونے پہ ہی سوتے ہیں۔ کیا پتا کس بندے کا وجود میرے لیے آخرت کا سامان بن جائے۔ قبرستان میں میت جاتے ہیں، قبرستان میں میت جاتے ہیں تو بخشش کا سامان ہو جاتا ہے۔ تو جو زندہ کیا پتا محفل میں آ جائے، کیا برکتیں، کیا سعادتیں لے کے آئے۔ اور پھر بعض اوقات گھر والوں نے، ماں نے، بیوی نے، گھر والوں نے کس قربانی سے اس کو بھیجا ہے۔ ہاں بڑی قربانی سے اس کو تیار کیا، اس کو بھیجا،
اس کو اور ہماری تھوڑی سی تلخی سختی نے اس کو دور کر دیا. اللہ کی رحمت سے بڑی خوش قسمتی مجھے ہے کہ پورے 20 دن میں ہمارے ہاں کو ناخوشگوار ہر مسلک ہر فرقے کا بندہ موجود ہے، ہر زبان ہر علاقے صوبے کا بندہ موجود ہے. محبتوں اور پیار بانٹی ہیں اور محبت اور پیار سے رہے ہیں. اور یہی محبت اور پیار اس کی گٹھڑی باندھ کے گھر. میں نے پہلے روزے میں ایک بات کہی تھی، آج پھر دہرا رہا ہوں، آپ میں سے یاد ہوگی. میں نے کہا جب کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے تو گٹھڑی لاتا ہے، اس میں مصیبتیں، قرضے، دکھ، بیماریاں، بندشیں، جادو، جنات، اثرات، پریشانیاں ہوتی ہیں. اس گٹھڑی میں وہ آ کے تسبیح خانے سے فرشتے لے لیتے ہیں. میں ایک روایت کا مفہوم بتا رہا ہوں، اس روایت میں تسبیح خانہ نہیں ہے، پہلے بتا دوں. تو لے لیتے ہیں اور پھر میں جب جانے لگتا ہے تو ایک گٹھڑی اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. اس میں سکھ، اس میں سکون، اس میں رزق، اس میں خوشحالی، اس میں دولت، اس میں روح، اس میں روحانیت، اس میں عزت، اس میں وقار، اس میں شان و شوکت، اس میں وسعت، اس میں عفو، اس میں عافیت، اس میں عطا، اس میں شفقت، اس میں راحت، اس میں رحمت، اس میں تونگری، اس میں غنا. یہ ساری چیزیں اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں مصیبتوں کے لے کے آیا تھا، اللہ کے در کے اللہ کے لیے آیا ہے. اللہ کے ہاں غیرت چلتی ہے، رب سے بڑا کوئی غیرت والا نہیں ہے. میرا اللہ وہی گھٹڑی تجھے لوٹا دے. نہیں، آپ تو خوش قسمت ہیں، آپ وہ گٹھڑی لے کے آئے تھے. آپ دیکھیں لے کے کیا جائیں گے، اس کی رحمت کی، عطا کی، شفقت کی، مہربانی کی اور اس کے کرم کے، فضل کی. کیا یقین ہے؟ انشاءاللہ. میں کون سا کہہ رہا ہوں میں گٹھڑی بھر کے دوں گا؟ میں تو خالی تھا، آج بھی ہوں، اسی کے ٹکڑے کھا رہا ہوں. فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے. میں تو خالی ہوں، پر وہ یقین ہے کہ جو یقین سے آیا ہے اس کو میرا کریم عطا دیتا ہے، عطا دیتا ہے، کریمی دیتا ہے، رحمت دیتا ہے اور اس کے کام بن جاتے ہیں. آخری عشرہ آ گیا، تیار کر لیں اپنے آپ کو، مستعد کر لیں. چلو 20 دن کی اگر کچھ کمیاں تھیں، اس کمی کو پورا کروں گا. کہیں میرا سونا نہ بڑھ جائے، 1 موبائل نہ بڑھ جائے، 2 گپ شپ باتیں نہ بڑھ جائیں، 3 اور باہر نکلنا. یہ آخری عشرہ اور اس میں محنت، محبت، توجہ، امتحان اور اللہ کے ساتھ لو. کیوں؟ اب وہ کریم کی عطا کا وقت ہے، جھولیاں بھرنے کا وقت ہے. یہ لمحے سب سے زیادہ قیمتی اور قیمتی کو قیمتی بناؤں گا تو وہ شہنشاہ اس قدر دانی پہ عطا کرے گا. میرا اللہ بے قدرے کو نہیں دیتا. اس لیے ایک روایت ہے، سن لیں غور سے. فرمایا اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. غافل دل کی دعا، ایسے دعا کر رہا ہے آمین اللہ کشمیر کو آزاد کر دے، فلسطین کو آزاد کر دے. اللہ غافل دل کی دعا. کون سا دل؟ تو غافل دل کی دعا تو نہیں ہے جو غافل زندگی گزارے تسبیح خانے میں آخری عشرے کی، غافل لمحے گزار، غافل وقت گزار. تو وہ اس کا کیا بنے گا؟ اس کا کیا ہو؟ انشاءاللہ اپنے آپ کو مستعد اور فون کر کے بلائیں دوست احباب کو کہ آ جاؤ، آخری عشرہ گزارو اور خزانہ غیب سے انشاءاللہ پا جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ خوش قسمت ہیں، اللہ سے بڑے سودے کیے، بڑی کوشش کی اس نے، یہاں سے نہیں نکلے، جمے رہے. ثم استقاموا. اب آگے لمحہ ہے، اس آیت کا ترجمہ سن لینا ذرا، آخری مجھے دیکھو ذرا. ثم استقاموا، آؤ جم جاؤ. یا اللہ اگر جم گئے پھر کیا دے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، رحمتوں کے فرشتے تیرے اوپر بھیجوں گا. اللہ تخافوا، خوف نہ کر، ولا تحزنوا، حزن کہتے ہیں ٹینشن کو، وابشروا بالجنہ، جنت کی بشارتیں ہیں، میرے پاس وعدے ہیں اس کے، بس جم جاؤ. ایک ہے جم جانے والا
اور ایک اس سے اگلی ڈگری ہے، قرآن نے کہا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، اس کے وعدے بڑے اونچے ہیں۔ 20 دن کے بعد کہا نہیں میں اب جاؤں گا، کہا نہیں خود بھی ٹکوں گا، بلاؤں گا بھی صحیح، السابقون سبقت لے جانا والا، آگے سے آگے بڑھنے والا۔ 20 دن کے بعد اپنی محبت کو 30 دن میں کیا، 30 دن کے لیے گئے موسیٰ طور میں، اللہ نے کہا 10 دن اور بڑھا دو، 40 دن کر دو، رب نے نبوت دے دی، میرا اللہ کہتا ہے 10 دن اور بڑھا دو، 20 دن میں 30 دن کر دو۔ السابقون السابقون، وہ آگے بڑھنے والے، اولئک المقربون، میرے ولی وہی ہیں۔ آگے کیا ہے؟ فی جنات النعیم، بڑے عجیب وعدے ہیں، آگے سے آگے بڑھنے والے، السابقون السابقون۔ بڑا لمبا سفر طے کر لیا ہے، کھوتے 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 کہہ رہے گئے بابا جی آپ نے کہا تھا پانی نکلے گا، میٹھے پانی کا چشمہ نکلے گا، 20 دن بڑی کھدائیاں کی ہیں، نیچے گڑھا بڑا گہرا ہو گیا ہے، تھک گئے آپ یہ کندھے۔ اس نے کہا صبروں کا خبروں کا، اب یہ صبر کر ہماری بات سن تھوڑی سی، تو سو خبرہ کی گئی، کیا کہوں؟ اس نے کہا تھوڑا سا اور کھو، وہاں کے معاملہ گڑبڑ شوے ہو کہ متا گڑبڑ شوے، نہیں ہے گڑبڑ، تم دیکھ تو صحیح کیا ہوتا ہے یارا۔ اس نے اور خدائی کی، پانی کا چشمہ نکلا، ایسے منہ کو لگا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، دا خبرہ ٹھیک دا یارا۔ انہوں نے کہا تیرا بات یارا ٹھیک تھا، ہم پٹھان، ایک پٹھان ناراض ہو گیا، کھاتا جفنا خراب رہا ہے۔ ہمارے ایک بابا بیٹھا تھا، بابا خلیل، وہ بڑا کھاک تھا، چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جلدی کر چلتے چائے پکا چائے پکا۔ انہوں نے کہا ہمارا ساتھ نہیں رہے گا، یہ نہیں کرے، چائے پکا جلدی کرو۔ انہوں نے کہا خان صاحب طرح بات سنو، جاؤ پر ہمارا چائے پی کے جانا۔ پٹھان مہمان نواز ہوتا ہے، اور مہمان نوازی کو قبول نہ کیا، تم تو پٹھان نہیں ہے، یا تو ڈیر پنجابیان دے۔ اب جناب پٹھان صاحب نے چائے پینا، کہہ رہے یارا بس تم ہمارا چائے کا خیال رکھو، ہم تمہارے ساتھ رہے، یارا تم ہمارا چائے کا خیال رکھو بس۔ یارا جب چائے میں ہونا ہمارا دماغ بس یوں 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 ہوتا ہے، وہ تمہارا چائے کا خیال رکھو ہمارے ساتھ رہے گا۔ بہت خان صاحب پھر تڑو سلو رو کہتے تھے، اللہ چال پائیں سلو رو کہتے تھے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تیاری انشاءاللہ تعالی آخری عشرے کی، اور اس سے محبت، اور اس میں عمل کیا کرنا ہے، اور عمل کتنا بڑھانا ہے، وقت کیا کتنا بڑھانا ہے، اور کتنی محنت کرنی۔ اللہم کہا یا انصاد، اللہم حامی معین سنکار، اللہم کہا یا انصاد۔ توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے، نہ پڑھا تو اللہ کہیں منہ پہ نہ مار دے۔ اللہم کافا یا انصاد، اللہم کافا یا انصاد، اللہم حامی معین سنکار۔
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 آمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا أنت مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وصلى الله على النبي الكريم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وبناته وأهل بيته وعترته وأهل بيته وعترته أجمعين آمين برحمتك يا